السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں اس ہستی کے ذکر کے لیے جن کی یاد سے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت نبی دراصل ایک نقشہ ہے جو ہمیں ہر موڑ پر روشنی دکھاتا ہے، کیسے معاف کیا جائے، کیسے محبت کی جائے، کیسے شکر ادا کیا جائے، کیسے صبر کیا جائے۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جھکا کر حاضر ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں اپنی سیرت کا فیض ضرور عطا فرمائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی حیات مبارکہ کے پہلے 5 سال۔ حصہ اول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے مسلمان انتہائی خوش تھے۔ سیدنا حضور علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ جب اہل مکہ کی دسترس سے دور ہو گئے تو قریش کے قبیلے نے حضور علیہ السلام کے معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ میں آباد یہودی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بالوقت حضور ضرورت قریش کا ساتھ دیں گے۔ قریش کے قبیلے نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مدینہ کو کچھ اس طرح اقتصادی معاشرے میں جکڑ دیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت پہنچنا بند ہو گئے۔ سیدنا حضور علیہ السلام مدینہ کی معاشرہ ناکہ بندی سے بہت ملبول خاطر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ قریش نے ان کی دشمنی میں شہر کے سارے باشندوں کو بھوکا رکھنے کی سزا دے رکھی ہے۔ دشمن کو دشمن کے ہتھیار سے ہلاک کرنے کی جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح قریش نے مدینہ کو معاشی محاصرے میں لے رکھا ہے، اسی طرح وہ بھی مکہ کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اس حکمت عملی پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ قریش نے اپنے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر آباد قبائل سے معاہدہ کر رکھا تھا جس کے عوض اہل مکہ انہیں باج ادا کرتے تھے۔ سیدنا حضور علیہ السلام بدوی قبائل میں تشریف لے گئے اور مکہ والوں کی زیادتیوں اور چیدہ دستیوں سے بدوی قبائل کو آگاہ کر کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی دعوت دی۔ قبیلوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اہل مکہ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے دستبردار ہو گئے۔ سیدنا حضور علیہ السلام قبیلہ غفار، قبیلہ بنو زمرہ، قبیلہ جہینہ، قبیلہ بنو مدلج کے سرکردہ افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور کئی قبائل مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان قبائل کی بستیاں ایسی جگہ پر تھیں جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ابن جبیر کی قیادت میں تیز رفتار اونٹوں پر سوار کچھ سواروں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، گھروں میں آگ لگا دی، مسلمانوں کا مال اور اسباب لوٹ کر لے گئے۔ انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ یہ قریش کی سازش تھی۔ قریش کے ریشہ دوانوں کا کلا کما کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے 8 مسلمانوں کو منتخب کیا اور ان میں سے عبداللہ بن حبش کو سربراہ بنا۔ جب عبداللہ نخلا پہنچے تو رجب کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ رجب کا مہینہ اہل مکہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا۔ اسی دن ایک کارواں نے جو کشمش اور کھالیں لے کر طائف سے مکہ جا رہا تھا، نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن حبش نے کارواں کو روک لیا۔ اس قافلے میں قریش کے 4 افراد شامل تھے، ان میں سے ایک مارا گیا، دوسرا
اسیر ہو گئے اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، اور مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال اور مویشی اپنے قبضے میں لے لی۔ مکہ میں صدائے اعتراض بلند ہوئی اور مدینہ کے بت پرست یہودیوں نے بھی احتجاج کیا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے خلاف الزام تراشی کی مہم شروع کر دی کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں کارواں پر حملہ کر کے پرانا قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عبداللہ بن حبش مال غنیمت لے کر آئے تو مسلمان بھی شبہ میں پڑ گئے۔ سیدنا حضور علیہ السلام بھی غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اس آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس ماہ میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ روکنا اور خدا سے کفر کرنا، اس مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی لگانا اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ سورہ البقرہ آیت 217۔ کچھ عرصے بعد کفار مکہ کا ایک اور قافلہ مدینہ کی حدود سے گزر کر مکہ پہنچنے والا تھا۔ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں 2000 اونٹوں پر 50,000 مالیت کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کفار مکہ نے اس بات کو بنیاد بنا کر 950 جنگجو مرد، 700 اونٹ اور 100 گھوڑوں پر مشتمل فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو 313 افراد، 70 اونٹوں اور 2 گھوڑوں پر مشتمل جماعت مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو بدر کے مقام پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ ایک جنگ میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے قریش کے مقابلے میں صرف 1/3 تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور فتح نصرت عطا فرمائی۔ قریش کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل اس جنگ میں ہلاک ہوا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر قرآن پاک ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک جس وقت پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی، اور کیا چاہتا ہے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، تحقیق اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے ایک اور جنگ کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں نے جنگ و جدل کرنے والے گروہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ جنگ بدر میں اس کا بیٹا، سسر اور داماد مارے گئے تھے، جبکہ دوسرا بیٹا مسلمانوں کے پاس قید تھا۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جنگ بدر کے بعد حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابھی ان کی وفات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نواسہ اور دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے ایک بنیادی آئین مرتب کیا، جس کی ایک شق یہ تھی کہ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ سے گڑھ جوڑ نہیں کریں گے۔ لیکن یہودی نے اس آئین کی خلاف ورزی کی اور ان کے کچھ شاعر مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچ گئے تاکہ اہل مکہ کے جذبات کو مشتعل کریں اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسائیں۔ مدینہ کے یہودی شاعر اسی وقت پر مکہ پہنچے جب وہاں مسلمانوں کے خلاف غضب و انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قریش کے سرداران نے یہ اعلان کروا دیا کہ مکہ کا کوئی شہری جنگ بدر کے مرنے والوں پر آنسو بہائے گا تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے شہر اور قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی موت کے بعد مکہ میں 3 افراد پر مشتمل ایک تنظیم قائم ہوئی، جس میں ایک ابی لہب، دوسرا ابو سفیان اور تیسرا صفوان بن امیہ تھا۔ ان تینوں نے یہ عہد کیا، جب تک اسلام ختم نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
ابی لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے عمیر بن وہب کو منتخب کیا۔ اس کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسیر تھا۔ عمیر مدینہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ردا مبارک دھونے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر عمیر بولا، یا محمد، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ اپنی چادر دھو رہے ہیں جبکہ آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس غلاموں اور کنیزوں کی فوجیں نہیں ہیں، میں اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں اور تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے کپڑے دھونے سے پیغمبری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے فدیہ دینے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے نہیں آیا کہ فدیہ ادا کرے، اپنے قیدی کو چھڑا لے جائے، بلکہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمیر نے جب یہ بات سنی تو لڑز گیا اور اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا خنجر زمین پر گر گیا۔ عمیر بولا، رب کی قسم، میرے اور ان 3 آدمیوں کے سوا جنہوں نے اس قتل کا منصوبہ بنایا تھا، کوئی اور اس سازش سے باخبر نہیں ہے۔ بے شک میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا، یقیناً آپ خدا کے سچے رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ عمیر جب مکہ پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو لہب طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے ہیں۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان نے مخالفین اسلام کی قیادت سنبھال لی اور اس کی بیوی جس کا نام ہندہ تھا اپنے شوہر سے زیادہ اسلام دشمنی میں پیش تھی۔ جنگ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے 10 ہفتوں کے بعد مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ابو سفیان کی سرکردگی میں 400 افراد پر مشتمل فوج تیار کی۔ ابو سفیان نے مدینہ کے نزدیک کوہ نیب کے علاقے میں فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود گنتی کے چند سپاہیوں کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور مدینہ کے یہودیوں نے خفیہ طور پر یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ مشرکین کہ مکہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہے تو یہودی ان کی مدد کریں گے۔ ابو سفیان یہودی کے سرکردہ شخص سلام بن مشام سے ملا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا، لیکن مشام نے فی الوقت ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور تیاری کے لیے وقت مانگا۔ ابو سفیان جب اپنے ارادے میں ناکام ہوا تو اسے مدینہ سے نکلتے وقت چند مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی۔ 2 مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور وہ مسلمانوں کا سامنا جس میں جو کی بوریاں بھی شامل تھی لوٹ کر بھاگ نکلا۔ جب مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تعاقب کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان اور اس کی فوج سامان چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر فوج کے از سر نو تنظیم کی اور ہجرت کے 3 سال شوال کے مہینے میں مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ اس مرتبہ 3000 جنگجو سپاہی ابو سفیان کے زیر کمان تھے، جس میں 700 سپاہی مکمل طور پر مسلح تھے۔ سفیان اس فوج کا نائب سالار تھا۔ ابو سفیان کے ہمراہ مدینہ آنے والے دوسرے سرداروں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، جس کے سینے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئی۔ وہ اعلان کر چکی تھی کہ مسلمانوں کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر ان کا ہار اپنے گلے میں ڈالیں گی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے مدینہ سے باہر نکل کر کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ منافقین نے شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی اس کا سردار تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، کرو دفاع، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائے جاتے تو یقیناً ہماری پیروی کرتے۔ یہ لوگ ایمان کے بنسبت آج کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔
میدان جنگ میں لشکر کی ترغیب و تنظیم قائم کر کے سیدنا حضور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر دستے متعین فرمائے اور ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ احد میں بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ جوش اور غیرت کے لیے دف بجا بجا کر سنانے والی قریشی عورتوں کفار کی پسپائی دے کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ قریش مکہ کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا اور دوسرا کوئی کافر اسے اٹھا نہ سکا تو فوج کے حوصلے پست ہو گئے، فوج اپنے سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ متعین جگہ پہاڑی پر موجود مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی ہدایت سے برخلاف میدان میں کود پڑے تو خالد بن ولید اس موقع میں فائدہ اٹھایا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا بیٹھا۔ پہاڑی مورچوں پر موجود چند مسلمان جنہوں نے جگہ نہ چھوڑی تھی، مشرکین کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف اس عمل سے مشرکین نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کافر فوج کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کیا، مشرکین کی پسپا فوج واپس پلٹ گئی اور مال غنیمت سمیٹنے لگی۔ مسلمان چاروں طرف سے ان کے نرغے میں آگے، مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی۔ کسی نے اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، لشکر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ باز مسلمان شہید ہو گئے۔ افراتفری کے عالم میں مسلمان جب منتشر ہوئے تو سیدنا حضور علیہ السلام نے پکار کر بلند آواز میں کہا، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول۔ یہ صدا کفار نے بھی سنی، وہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 9 صحابہ کرام موجود تھے۔ کفار نے بھی بھرپور حملہ کیا اور اس کا معرکہ ارائی میں 7 صحابی شہید ہو گئے۔ مشرکین چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دے، لیکن جان نثاروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا۔ کفار نے بھرپور حملہ کیا اور اس معرکہ ارائی میں 7 صحابی شہید ہو گئے۔ مشرکین چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دے، لیکن جان نثاروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس حملے میں عقبہ بن ابی وقاص نے سیدنا حضور علیہ السلام کی جانب پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو پہلو کے بل گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی، ایک اور نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ آپ کا ایک عرصے تک کندھے میں چوٹ کا اثر محسوس کرتے رہے۔ اسی ایک وار میں چہرے پر ضرب لگی، جس میں خود کے 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں اور آنکھ کے نیچے کی ہڈی پر زخم آ گیا۔ اس موقع پر جان نثاری کی اعلیٰ ترین مثالیں سامنے آئی۔ جس وقت حضور علیہ السلام چوٹ کھا کر زمین پر گرے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بچھ گئے۔ کفار مکہ کے بیشتر حملے انہوں نے اپنے جسم پر روک لیے۔ خود ابو دجانہ دشمنوں میں گھیرے ہوئے اپنے محبوب تک پہنچے تو آپ کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی برسات روکنے کے لیے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا۔ اس نازک ترین لمحہ اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی حفاظتی دستے میں شامل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز اس لمحہ انہوں نے 2 سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں سے سیدنا حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ کافر فوج نے سیدنا حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلائی، جس سے مسلمانوں میں تبدل پیدا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے چچا حضرت انس بن نصیر نے دیکھا کہ چند مسلمان ہتھیار پھینک رہے ہیں، حوصلہ ہار بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، اگر واقعی محمد رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو شہادت کے راستے پر قدم بڑھاؤ تاکہ ہم بھی آپ سے جا ملیں۔
یہ کہہ کر دشمنان اسلام کی فوج میں گھس گئے اور دار شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا کہ جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے۔ تیر، تلوار اور نیزوں کے اتنے وار کیے گئے تھے کہ کوئی ان کی لاش پہچان نہ سکا۔ ان کی بہن نے انگلیاں دے کر شہید بھائی کو پہچانا۔ قریش کے غلاموں میں سے ایک سیاہ فام غلام بھی تھا جس کا نام وحشی تھا۔ اس نے لالچ میں حضرت حمزہ کو ڈھونڈ لیا جو نہایت دلیری کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے۔ وہ ان کی طاق میں بیٹھ گئے اور جب دیکھا کہ حضرت حمزہ کی پیٹھ اس کے طرف ہے تو اس نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے مارا کہ نیزے کی نوک سینے کے پار ہو گئی اور حضرت حمزہ کی روح پرواز ہو گئی۔ جب ہندا نے یہ سنا کہ حضرت حمزہ وحشی کا ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو اس نے اسی لمحے نہ صرف یہ کہ وحشی کو آزاد کر دیا بلکہ میدان جن میں کھڑے کھڑے اپنے کنگن اور ہار اتار کر اسے بخش دیے اور ایک تیز دھار چاقو سے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ان کے ناک اور کان کاٹے۔ ہندا جگر خور نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قریب پڑی مسلمانوں کی لاشوں کے کان ناک کاٹ کر دوڑی مر پرو کر ہاتھ بنایا اور گلے میں ڈال کر وحشیانہ رقص کیا۔ ہندا کے علاوہ قریش کی ایک اور خاتون سلافہ بن سعید بھی میدان جن میں وارد ہوئی۔ درندہ سخت سلافی بن سعید اس مسلمان شہید کا سر کاٹ کر لے گئے جس نے جنگ بدر میں اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ بہت مکروہ چیخ میں اس نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کھوپڑی کے پیالے میں پانی پیا کروں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد سیدنا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ چچا کا پیٹ اور سینہ چاک ہے اور کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے، کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں، تو آپ بے انتہا غمگین ہوئے۔ مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کے باعث جیتی ہوئی بازی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آج کا سیشن یہی اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سیشن سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔